توحید کسے کہتے ہیں؟ واٹ از توحید؟ توحید کہتے ہیں عدم شرک، شرک نہ ہو، توحید۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا يشرك به شيئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به دخل النار، رواہ مسلم کی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ، اور جو اس سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہو یہ جاننے میں جائے۔ یہاں دیکھیے من لقی اللہ لا یشرک به شیئا کے مقابلے میں لایا گیا ہے من لقیہ یشرک به شیئا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید نام ہے عدم شرک۔ جی توحید وہ ہے جو شرک نہیں ہے، ثابت ہوا۔ کون سی ہستی، کون سی ذات ایسی ہے جو صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو یکتا مانا جائے اور جبین نیاز کے تمام سجدوں کو اسی کے لیے مخصوص کر دیا جائے؟ جانتے ہیں جس ہستی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک علم کامل اور دوسرے قدرت کاملہ، یہ دو چیزیں پائی جائیں تو وہی عبادت کے مستحق ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے۔ اگر آپ نے سورہ لقمان پڑھا ہے، میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، جس نے سورہ لقمان پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ میرے بچے شرک مت کرنا، شرک ظلم ہے۔ اچھا آگے چل کر کے وہ ایک بات بولتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا، وہ بات دیکھیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ خفاء الشیء ینقسم الی اقسام، چیز جو چھپ جاتی ہے جانتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ چیز دکھائی نہیں، ایک تو من صغر ہے، چیز بہت چھوٹی ہو دکھائی نہیں دیتی، چیز بہت چھوٹی ہو اس وجہ سے انسان کی نگاہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتی، جیسے حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، دیکھیں چیز چھپ گئی ہے من صغرہ، اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایک چیز چھوٹی ہو تو دکھائی نہیں دیتی، مخفی ہو جاتی، یا چیز من وراء حجاب پردے کے پیچھے ہو تو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ چیز ہے جس میں ہینڈ کرچر، یہ دیکھیں آپ یہ دستی ہے اور اس کے درمیان یہ میرا ہاتھ آ گیا، یہ ہاتھ حجاب تو یہ ہینڈ کرچر من وراء حجاب، اس وجہ سے آنکھوں کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ فتکن فی الصخر، چٹان میں ہو، چٹان کے اندر ہو، اب دیکھیں کوئی چیز چٹان کے اندر چلی گئی ظاہر ہے کہ وہ من وراء حجاب، پردہ آ گیا درمیان، یہ پتھر کو توڑو تو وہ چیز دکھائی دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتی کہ وہ چٹان کے اندر ہے، من وراء حجاب۔ تو ایک تو چیز بہت چھوٹی ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور ایک چیز من وراء حجاب ہو، پردے کے پیچھے ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور تیسرے کافی فاصلے پر ہو، او فی السماوات، آسمان کی پہنائیوں میں ہو تو دکھائی نہیں دیتی۔
کافی دور ہو، بلندی پر ہو اور کافی فاصلے پر ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور تیسرے او فی الارض، زمین کی تاریکیوں میں ہو تو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. یہی چار قسم نہ دکھائی نہیں دیتی. خفائے شے کی، شے کے مخفی ہونے کی یہی چار قسمیں ہو سکتی ہے. چیز بہت چھوٹی ہو، من ورائے حجاب ہو، آسمان کی پہنائیوں میں ہو، بلندی پر ہو، یا زمین کی تاریکیوں میں ہو. رب تعالی فرماتے ہیں کہیں بھی ہو یا تجھے اللہ اس کو لے آیا. دیکھو چیز چھوٹی ہے دیکھ رہا ہے، پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہے، آسمان کی پہنائیوں میں دیکھ رہا ہے، زمین کی تاریکیوں میں دیکھ رہا ہے. یہ اس کا علم کامل ہے اور اس کو وہاں سے لے آنا یہ قدرت کا ہے. تو یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. تو یأتی بها اللہ یہ قدرت کاملہ ہے. بچے ساری چیزیں علم کامل سے متعلق ہیں. اس کو ایک اور آیت کریمہ سے مدلل کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جتنی چلنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے. ایک کیڑا رات کی تاریکیوں میں کسی کالے پتھر کی چٹان کے اوپر چل رہا ہے، اللہ اس تک غذا پہنچا دیتا ہے، اس کا رزق پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ اس تک رزق پہنچانا ذمہ ہے، اللہ رزق ذمہ ہے. اچھا مچھلیاں سمندر میں اتنی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جائے تو شمار کر سکتا، ذہن تھک جاتا ہے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے. اب دیکھو روزی ان تک پہنچانا ہے، پہنچانے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے. ابھی نہ پہنچا سکتے. ابھی کوریئر والا آتا ہے سامان لے کر کے تو پوچھتا ہے ایڈریس کہاں ہے، وہ آدمی رہتا کدھر ہے. تو پہلے اس آدمی کو جانو کہ رہتا کہاں ہے. تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ان تک روزی پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اور پہنچانے سے پہلے ان کا علم ضروری ہے. لہذا ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز کہاں ہے، یہ علم کامل ہے، اور چیزوں کو ان تک پہنچا دینا یہ قدرت کاملہ ہے. تو جو ذات علم کامل رکھے اور جو ذات قدرت کاملہ رکھے وہی عبادت کے مستحق ہو سکتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے. یہ ثابت ہوا. تو ہمارا رب علم کامل رکھتا ہے، کمپلیٹ علم اور کمپلیٹ پاور، علم کامل اور قدرت کامل. تو ثابت ہوا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس علم کامل ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس قدرت کاملہ ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے کیسے ہو سکتا؟ توحید کی برکت پر ایک حدیث لے کر جاؤ آج سے، شاید آپ کو سننا علماء تو جانتے ہی، آپ کے حوالے پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں. حدیث وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول، میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ مکمل ہے، حدیث بہت ہی اہم ہے. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار. کیا کوئی پرابلم ہے؟ ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار رجل يخرج من الزحف فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة
فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَعْرِفُونَ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّى فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رواه مسلم في کتاب ایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ایک صفحے کی پوری روایت ہے وہ پوری امانت کے ساتھ آپ کو پہنچا دی گئی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب ایمان کا نام ہے. بڑی پیاری روایت ہے. ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود, جب خالی عبداللہ بولا جائے تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں انی لعارف, میں جانتا نہیں پہچانتا ہوں. جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. معرفت جانتے کس کو ہوتے ہیں؟ معرفت 50 آدمی اس میں آپ کا لڑکا ہو آپ پہچان لیں گے یہ اس کی ضد کیا آتی ہے معلوم ہے؟ عرفہ کی ضد نکر آتی ہے. نکر فعرفہم وہم منکرون. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. بہت سارے لوگ تھے, تمام لوگوں میں جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے ان سے ڈیفرینشیٹ ہو گئے کہ یہ سب بھائی میرے بھائی یہ ہیں, یہ ہمارے پہچان لینا. فعرف وہم لہو منکرون, جبکہ بھائی ان کو نہیں پہچانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ عرفہ کی ضد نکیرہ پہچان لینا. یہ تمام جہنمی ہیں ان میں ایک کو پہچانتا ہوں کہ یہ تمہارے پہچان. میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. جہنم میں گیا کیوں تھا؟ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے گیا تھا. نکلا کیا؟ توحید نہ ہوتی نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ گیا اپنی بدعملیوں کی وجہ سے گیا تھا اور نکل کیوں رہا ہے جہنم سے؟ توحید کی وجہ سے. تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. اچھا کیسے نکلے گا؟ رجل یخرج من الزحف, جیسے بچے ہوتے ہیں نا پیٹ کے بل ایسے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں, وہ پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے جہنم سے نکلے گا. فیقال لہ, اس سے کہا جائے گا انطلق فادخل الجنہ, جا انطلق جا جنت میں داخل ہو. ابھی کہتے ہیں جائے گا فیدخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے گا. گیا جب جنت میں پہنچا حدیث کے الفاظ ہے فیجد الناس, آرام سے بیٹھے حدیث سنی. فیجد الناس قد اخذوا المنازل, وہ جب جنت میں پہنچے گا تو دیکھے گا جنت پوری کی پوری بھری ہوئی جگہ ہے. فیجد الناس قد اخذوا المنازل, لوگوں نے جگہ لے لی, کئی جگہ ہی نہیں دی, تو جگہ ہی نہیں دکھا پا. کہاں جاؤں, جگہ ہی نہیں ہے, پوری جنت بھری ہوئی ہے. کہا جائے اس سے تم جتنے عرصہ جہنم میں رہے ہو, معلوم ہے نا تاریخ زمان, وہ ٹائم جتنے ٹائم تو جہنم میں رہے ہو معلوم ہے, جانتے ہو تاریخ جو تاریخ کے پہچانتے ہو, وہ لمحات پہچانتے, یہ لمحہ یہ پہچانتا ہوں. ارے جہنم کی ہوا لگ جائے آدمی تو نہیں بھولے گا. یہاں تو برسوں کیا
پتا نہیں کب تک وہ جہنم میں جلتا رہا. کہتا جانتا ہوں. فیقال له, اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر, آرزو کر, تجھے کیا چاہیے, تجھے کیا چاہیے, آرزو کر, تمنا کر. فیتمنا, وہ تمنا کرے گا مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. اللہ فرماتا بس تیری تمناؤں کی حد یہی ہے تو لکما تمنا, تو تیرے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی تو نے آرزو کی ہے, جو تو نے ابھی مانگا ہے, جس کی تمنا کی ہے, وہ سب دے دیا گیا. اور ہماری طرف سے بونس وہ عشرۃ اضعاف دنیا, دنیا کے 10 گنا وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. تمنائیں پوری کر دی گئی جتنا مانگا اس نے, اور پھر دنیا کے 10 گنا. اس کو مسلم شریف کی روایت ہے, ذرا بھی نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے وہ تو 10 گنا دنیا کے مزید دے دیا گیا. اللہ فرما رہا ہے یہ بھی تجھے دیا جاتا ہے, تیری تمناؤں کے مطابق تمام چیزیں دے دی گئی اور دنیا کے 10 گنا چیزیں بھی تجھے دے دی گئی. اب دیکھو اس کا ریئیکشن دیکھو اس کا. قال فیقول, وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک, آپ کو اللہ ہے, آپ تو معبود ہے, آپ بادشاہ, آپ سے مذاق کر رہے ہیں. بندے کی جرات ہے, آپ اسے مذاق کرنا. کہتے ہیں کہ اس جملے پر نبی کریم بھی کہتا ہے کہ جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو میں نے دیکھا فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. اس کا یہ جملہ کہ اے اللہ تو بادشاہ ہے, تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ میری تمنائیں تو تو نے دے دی اور دنیا کے 10 گنا اور بھی دے دیا, تو مذاق تو نہیں کر رہا ہے, تو بادشاہ مذاق کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا, راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے. ضحک حتی بدت نواجذہ, محاورہ ہے, ضحک حتی بدت نواجذہ, ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھ ظاہر ہو گئی, یعنی کھلکھلا کر ہنس پڑے. استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ گیا تھا کیوں, بدعمالیوں کی وجہ سے گیا تھا, اور نکلا کیوں, توحید کی وجہ سے نکلا. یہ توحید کی برکت ہے. یعنی آدمی کے پاس اگر توحید ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور نکلے گا. توحید کی برکت پر یہ روایت بھی دیکھیں, حدیث سے صراحت. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم لو عملت قراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الأرض مغفرة. رواہ احمد کی مسندی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اس کا مطلب حدیث قدسی ہے. اگر سند صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف, اور نبی تک رفع ہو جائے تو حدیث مرفوع, اور نبی سے آگے بڑھ کر سند اللہ تک پہنچ جائے حدیث قدسی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو عملت قراب الارض خطایا, زمین بھر کر تو اگر گناہ کر لے, زمین بھر کر گناہ کر لے, زمین چھوٹی ہوگی تھوڑی, کتنی بڑی ہے, اتنا گناہ کر لے کہ زمین بھر جائے. قراب الارض خطایا, زمین بھر کر, ولم تشرک بی شیئا, اور مجھ سے ملے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے, توحید کے ساتھ آیا ہے تو زمین بھر کر گناہ لے کر آ, میں زمین بھر کر بخشش لے کر کے آتا ہوں. جعلت لك قراب الارض مغفرة. دیکھا آپ نے, اللہ اکبر, یہ ہے توحید کی عظمت اور توحید کی برکت. ایک جانب گناہوں کا مواد ہے, دنیا بھر کے گناہ ہیں, اور ایک طرف توحید ہے. توحید کا وزن دیکھو کہ ایک طرف دنیا کو رکھ دیا گیا پلڑے میں, دنیا کے تمام گناہوں کو, اور ایک طرف توحید کو رکھ دیا گیا. توحید کا وزن دیکھیے کہ توحید جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا نیچے ہو گیا, اور دنیا بھر کے جو گناہ تھے جس پلڑے میں تھے وہ گناہ کا پلڑا نیچے دب گیا. یہ ہے
توحید کی عظمت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہے۔ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے جانتے ہیں کس لیے؟ توحید کے لیے پیدا کیا جی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جانتے ہو لیعبدون کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید پکڑے، تاکہ وہ میری توحید اختیار کرے۔ اور عجیب بات تو یہ کہ ایک جگہ شکر کا لفظ آیا ہے لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر توحید سے کی۔ جیسے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے داد درگاہ کیا چل نکل یہاں سے بھاگ، تو اس نے کہا کہ تو نے کس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا؟ آدم کو بولتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو میں شاکر نہیں چھوڑوں گا۔ شاکر ولا تجد اکثرہم شاکرین، شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی گئی ہے کہ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دے اور توحید سے دور کر دے، اور اپنے اس مشن میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکا ہے۔ دنیا کی اکثریت شرک کے پلیٹ فارم پر آ چکی ہے، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کے پلیٹ فارم پر ہیں اور توحید کے پلیٹ فارم پر ہیں، اور ہمیشہ یہ کم ہی رہے، اس لیے کہ ایک بکٹ دودھ میں تھوڑا سا گھی ہوتا ہے، اور دودھ کا جو جزو اعظم ہوتا ہے وہ گھی ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بکٹ پانی سے سارے اجزاء گھی کے نکال دیے جائیں تو دودھ میں اور پانی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو در حقیقت دودھ کا جزو اعظم جس طریقے سے گھی ہوتا ہے، ایسے ہی موحدین ہیں اس زمین کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اسی توحید کی برکت سے انہیں معاف کرے گا، اور توحید کے علاوہ کسی چیز پر شرک کے اوپر تو قطعاً کمپرومائز نہیں، شرک کرنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ دیکھیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ایک بات اور بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ دیکھو شیطان کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے، صراط تک تیرا راستہ، اضافت ہے نا، اور اضافت سے چیز مخصوص ہو جاتی ہے۔ صراط تک تیرا راستہ، اور تیرا راستہ صراط مستقیم، اس پر بیٹھوں گا میں، اس پر بیٹھوں گا۔ خود تو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، دنیا کو پٹی کیا پڑا رکھیے، چار راستے جو جنت تک جاتے ہیں۔ یہ عجیب غریب فلسفہ نہیں ہے، یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ بھی یہ امام کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ امام کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو دین کو مضبوطی سے پکڑے۔ اچھا دین نام ہے کس کا؟ دین نام ہے کس کا؟ دین نام ہے قرآن و حدیث کا، یہی آپ کو دیا گیا تھا، یہی آپ امت کو دے کر گئے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ابھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ دونوں ایک نہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، آخری ٹکڑا حدیث کا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضُ، رواه الحاکم فی المستدرک کی کتاب لی۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک کتاب التیم کے اندر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جی قرآن اور حدیث۔
انہی کا نام دین ہے، دین دین۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی خوشخبری دی ہے ہم لوگوں کو۔ چلیے مختصر الصواعق المرسلہ کے اندر ان کی جو عبارت ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کل احد یعلم، کل احد یعلم ان اصحاب الحدیث اصدق الطوائف کما قال عبد اللہ بن المبارک وجدت الدین لأهل الحدیث والکلام للمعتزلة والکذب للرافضة والحیل لأصحاب الرائے۔ اللہ، کتنی اچھی بات کہی ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ تمام فرقوں میں سب سے سچا فرقہ ہے، اصحاب الطوائف، سب سے سچا فرقہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، کیا وجدت الدین لأہل الحدیث، میں نے دین کو اہل الحدیث کے پاس پایا۔ دین کہاں ہے؟ اہل حدیث کے پاس۔ یہ اتنا بڑا امام بول رہا ہے، معمولی آدمی تھوڑی ہے۔ وجدت الدین لأہل الحدیث، دین کہاں میں نے پایا؟ اہل الحدیث کے پاس پایا۔ اور منہ شکافیاں، کیل کال، ایسا ویسا، یہ تو پٹک، یہ اٹھا، یہ کری، یہ سب کیل و کال، یہ سب فلسفیانہ منہ شکافیاں میں نے معتزلہ کے پاس پائی۔ اور والکذب للرافضہ، اور سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو رافضی، پوری فلسطین کیسی کیسی کر کے رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ 11 بہنوں کا یہ اکیلا بھائی ہے۔ ان نارائتوں کو اب تک سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کون؟ یہ فلسطین کو جو حضرت عمر نے فتح کیا ہے، تو حضرت عمر کے تو دشمن ہی ہے، دشمن ہی ہے، سنیوں کے دشمن ہی ہے۔ یہ جو کچھ بولتے ہیں جھوٹی بولتے ہیں۔ والکذب، روئے زمین کے اوپر ان سے زیادہ جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ والکذب للرافضہ، پوری دنیا سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، تقیہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، سب سے بڑے جھوٹے روئے زمین کے اوپر بدترین مخلوق یہی ہے۔ والکذب للرافضہ، جھوٹ میں نے رافضیوں کے پاس پایا ہے۔ والحیل لاصحاب الرائے، اور اصحاب الرائے کے پاس جو قیاس لڑاتے ہیں ان کے پاس میں نے ہیلے بہت دیکھے، ہیلے ان کے پاس، ہیلے ان کے پاس۔ چلیے اس بات کو المدخل للسنن الکبری البیہقی، بیہقی کی جو المدخل الى السنن الکبری ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے حضرت عمر بن الخطاب سے۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں اس کو تاکہ یہ بات مدلل ہو جائے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایاکم واصحاب الرائے فانہم اعداء السنن آیتہم احادیث ان یحفظوها فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا۔ یہ مدخل للسنن الکبری بیہقی کے اندر یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیاس لڑانے والے لوگوں سے بچو، جو فرقہ قیاس لڑاتا ہے ایسے فرقے سے بچو، اور ایسے مولوی سے بچو جو صرف قیاس لڑاتا ہو، اس لیے کہ یہ قیاس والے یہ سنن کے دشمن ہے۔ اس کا مطلب رائے اپوزٹ سنت کے، یہ سنت کے دشمن ہے، اور احادیث نے ان کو تھکا دیا ہے۔ یہ حدیث یاد نہیں کرتے، قیاس لگاتے ہیں۔ آیتہم الاحادیث ان یحفظوها، حدیث حفظ نہیں کر سکتے، حدیث یاد نہیں کر پاتے۔ اگر ہم مکرم کچھ بھی بولتے چلے جاتے تو احادیث حفظ نہیں کر سکتے، ان کو تھکا دیا ہے، تو اب احادیث یاد نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ فقالوا بالرائے، تو رائے لڑانے لگتے ہیں، رائے سے بات کرنے لگتے ہیں۔ فضلوا واضلوا، ظاہر ہے جب رائے سے بات کی جا رہی ہے تو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ ہے اصحاب الرائے۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہا گیا، جو جماعت اسلامی کے بارے میں جی ترجمان میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری کوشش ہے، الفاظ دیکھیں مودودی میری ضرور یہ کوشش ہے کہ میں جب قرآن کو پڑھوں تو جو مفہوم میرے سمجھ میں آئے، میری سمجھ میں آئے
اور میرے قلب کے اوپر اثر ڈالے، میں جھوٹا کیوں وہ مفہوم لکھ دوں؟ آپ کے ذہن میں قرآن حکیم کی آیت کی جو تفسیر آ رہی ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے دل پر جو اثر کر رہی ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں۔ یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا، تفسیر جو ہے رائے سے کرنا، جو دل میں آئے، جو مفہوم ان کے ذہن نے سمجھا، ظاہر ہے۔ اچھا، آدمی جب قرآن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو پھر صحابہ بھی مارز اعتراض میں آتے ہیں، پھر حدیثیں بھی مارز اعتراض میں آتی ہیں۔ جی، جیسے کہا گیا، ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کانا دجال یہ سب کانا دجال وغیرہ یہ سب فسانے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یونی کا قول، اس کے مقابل میں روایت دیکھیں، حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاری في کتاب الأذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری کا اول کرنے لگا۔ نیند آ رہی ہے؟ دھما لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، کہا گیا کون عائشہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں زوج کا لفظ نبی کی طرف ہے، یہ اضافت تشریف ہے، نہیں تو کہہ دیا جاتا حضرت عائشہ فرماتی ہے زوج النبی کہنے کی کیا ضرورت؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے، جانتے ہوئے کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نکالنا نہیں۔ اور یہ جھوٹے رافضی، یہ تو طرح طرح کے الزامات ان منافقین کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگاتے ہیں۔ یہ زوج النبی کہا گیا، یہ اضافت تشریفی ہے کہ مقام دیکھو، حضرت عائشہ کی نبی کی بیوی ہے، اور تمہاری اوقات ہے تم نبی کی بیوی کے اوپر مجھ سے اعتراض کرو، تمہاری اوقات ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ بارات کے لیے، آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ فرماتی ہے اخبرت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں غلطی پر ہیں اور اس حدیث کو منکر ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ کانا دجال یہ وغیرہ ایسے فسانے ہیں کہ کوئی شرعی ہے، ارے شریعت تو حدیث کا نام ہے جیسا کبھی میں نے بتایا۔ پھر یہ کہنا کہ یہ سب کانا دجال وغیرہ یہ فسانے ہیں، تو یہ فسانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال سے، مسیح دجال سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنہ اور موت کے فتنہ سے۔ اس ٹکڑے پر ٹھہر کر ہم اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ I want to explain of this bit of this کہ میں پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے۔ یہ زندگی کا فتنہ ہے، دو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو، شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ۔
شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ اس طرح ہو جائے کہ حق باطل دکھائی دے اور باطل فَيَرَى الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، ایک دم ذہن کا سانچہ، دل کا سانچہ الٹ جائے کہ اسے حق باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے. یہ زندگی کا فتنہ ہے، یہ شبہات ایسا کیسے حق سے باطل دکھائی دیتا ہے، باطل سے حق دکھائی دیتا ہے. ایک زندگی کا فتنہ تو یہ، اور دوسرے زندگی اس کی اللہ کی معصیت میں گزرے، زندگی اس کی کفر کے اوپر گزرے، زندگی اس کی بدعتوں میں گزرے، یہ فتنہ. زندگی اس کی صحابہ کرام کی عظمت تسلیم نہ کرنے پر گزرے، اور اس کی زندگی گزرے بدعات و خرافات میں. یہ ہے زندگی کا فتنہ. زندگی اور موت کا فتنہ. موت کا فتنہ تو ہے ایک مرتے وقت. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ نازک موقع ہوتا ہے، آدمی کو اس دنیا سے جانا رہتا ہے، لہذا شیطان آدھا مکتا ہے اور دعوت دیتا ہے کفر کی طرف. آجا کفر کی طرف، آجا نصرانیت کی طرف، آجا یہودیت کی طرف، آجا وثنیت کی طرف، آجا غلط عقائد کی طرف. بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس نازک مرحلے میں وہ بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے بڑی حد تک، اگر آدمی کا ایمان درست نہیں ہے. اگر آدمی بہکاوے میں آ گیا تو فتنۃ الممات ہے. اور فتنۃ الممات مرنے کا فتنہ ایک اور ہے کہ جب پوچھا جائے قبر میں اس سے مر رب، جواب میں من هذا الذي بعث فيكم، یہ کون ہے جو ہمارے درمیان بھیجا گیا، یعنی نبی. یہ ہے موت کا فتنہ. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے. یہاں آدمی کسی کے ہاتھ میں پیسہ دے تو بھول جائے، پر جلدی ادا نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی مر جاتے تو پوچھتے تھے، یہ مفروض تو نہیں ہے. اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ قرض دار ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے، آپ فرماتے جاؤ تمہیں پڑھ میں نہیں پڑھتا. جی تو میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور گناہ سے. ایک کہنے والے نے کہا فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا غریم، آدمی جب قرضدار ہوتا ہے فحدث فقط، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وغاب فاخلف وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف. یہ قرض بہت خبر ارے دے دوں گا، کل آنا کل دے دوں گا، چپل گھسوا کے نہیں دیتا تو وغاب فاخلف. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی بہت زیادہ پناہ چاہتے تھے. جی تو ایک چیز تو یہ. اچھا ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں اور رسول خدا کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا کر نہیں. راستہ کھل گیا. صحابہ کرام کو تنقید کرو، جی صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے. قرآن بولتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اس طرح یہ ایمان لائے جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ معیار حق ہے، اور یہ حضرت کہتے کہ معیار حق نہیں ہے اور ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. نبی نے منع فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہیے، کہتے تنقید سے بالا کر رہی ہے تو تنقید کرو. تنقید کیوں ہو؟ عثمان ایسے ہیں تو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا. میں نے بتایا تھا کہ فطرے دو طریقے کے، تو شبہات کے، حق باطل باطل. ایک شہوات کے، آدمی عورتوں کی طرف فطری طور پر میلان رکھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کے بہت سارے چانسز آتے ہیں. لہذا یہ طے کر کے جا رہا ہوں بچے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں تو اس چکر میں مت پڑو کہ MBBS کرنے میں اسے 35 سال لگ رہے ہیں، جب یہ فارغ ہو جائے گا تب شادی کریں گے. جیسے ہی جوانی کی دہلیز جو بچہ قدم رکھے، لڑکی قدم رکھے، فوراً شادی کر دو اس کی. جی شادی کر دو. خوش ہو رہے، ہاں خوش ہو رہے لوگ. دیکھو اچھی لڑکی وغیرہ جڑو، ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے رنڈے میں بیٹھے ہوئے ذرا حال کرو ان کا، اس لیے کہ یہ شہوات کی نگر پر اگر چل نکلے تو پریشانی ہو جائے گی.
یہ دیکھو یہ فوٹو لے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے امری کو کہ دیکھو مولانا بولے ہیں ذرا کوئی ڈھونڈو گے اچھی سے جی. تو ایک اتنا ہے شبہات کا اور ایک ہے اتنا شہوات کا. وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اتنا چیز توحید کی ایک اور برکت دیکھیں اللہ کو. توحید کی برکت دیکھیں کرے کوئی فائدہ کسی کو. یہ حیرتناک بات نہیں ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. رواه ابو داؤد في كتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی مسلمان مر جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. دیکھ شفع کی دیکھو لفظ شفع کی تشریح کرتا ہوں. شفع کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الی آخر. اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے, ہمارے مردے کو بخش دے, ہمارے چھوٹے کو بخش دے, ہمارے بڑے کو بخش دے وغیرہ. تو گویا یہ اللہ سے اس کی بخشش کی سفارش کر رہا ہے. یعنی جنازہ پڑھنے والے لوگ میت کے بارے میں اللہ سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. تو اگر 40 آدمی اس کی سفارش کرتے کیسے لوگ قید لگائی گئی لا یشرکون باللہ موحد ہو. لہذا وصیت کر کے جاؤ کہ ہماری نماز جنازہ وہی لوگ پڑھے اور پڑھائے جو شرک نہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. 40 آدمی اگر کسی مسلمان کی گنہگار کی نماز جنازہ پڑھتے شرط یہ کہ وہ بھی موحد رہا ہو. یہ اس لیے کہ شرک پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. تو 40 آدمی اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں شکر ہوگی تو ان کی جو سفارش ہے کہ اللہ اس کو بخش دے ان کی سفارش قبول ہو گئی. توحید کی برکت دیکھیں, توحید کی برکت دیکھیں. واہ توحید سے مراد جانتے ہیں کیا؟ توحید ایک عبادت, توحید ایک عبادت. توحید ونس آف اللہ, اللہ کی یکتائی, عبادت میں یکتا ماننا. جی کیا عبادت کا مطلب لیا ہے انہوں نے کہ عبادت جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. عبادت کا مقصود ہے اقامت الدولت اسلامیہ, یہ اسلامی حکومت کرنا ہے, یہ مقصد. اچھا چلیے اس بات پر کرتے ہیں حدیث سے. ابھی رک جائیے اسی حدیث کی تو ہم نے پڑھا ہے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس افضل, ای الناس افضل قال یہ میں آمد. ایک آدمی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا ہے ای الناس افضل, سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ فلاں چیز. قال ثم من, پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر اس کے بعد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم فی شعب من الشعاب یعبد اللہ عز وجل ویدعو الناس من شرہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لایا. ایک آدمی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ لوگوں میں افضل کون؟ آپ نے بتایا آپ سے لیجیے. پھر کہتا پھر کہا کہ وہ آدمی, یہ دیکھیے آخر وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں چلا جائے, پہاڑ کے گھاٹی میں چلا جائے, تنے تنا گھاٹی میں چلا جائے, شیخ میں نشیا گھاٹی میں چلا جائے, پہاڑ کے دامن میں چلا جائے اور گھاٹی میں اکیلے اللہ کی عبادت کرے, وَيَدْعُو النَّاسَ مِن شَرِّهِ, اور لوگوں کو
یہ جو آدمی اکیلے گھاٹ ہے یہ کون سی اردو قائم کر رہا ہے؟ اس کا مطلب عبادت ہے، وہ اپنے عبادت بتا رہے ہیں، یہ کبھی پکڑا جائے، اس لیے کہ طرح طرح حکومت تھوڑی قائم ہوتی ہے. یا عبد اللہ عز و جل، گھاٹی میں چلا جائے اور وہاں اللہ کی عبادت. توحید کی برکت آپ دیکھیں، حدیث پاک دیکھیں، حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا ليش يسألوا ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق المئة. اتنے فوجی ہیں جو 100 کے اوپر اور مادون البیع والباس باس رجل على سریہ، ایک سریہ بھیجا. سریہ میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 100 کے اوپر، اور 100 کے نیچے ہوں تو اس لشکر کو کیا بولتے ہیں؟ باس. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، 100 سے زائد لوگ. اب یہ کیا کرتے تھے حضرت؟ نماز کون پڑھاتا تھا؟ وہ جو کمانڈر ان چیف تھے وہ. لہذا بہتر یہ ہے کہ مسجد کا متولی جو نماز وہی پڑھائے گا. جی تو سورہ فاتحہ پڑھنا اور مسجد کا متولی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے جی تو نماز نہیں پڑھاتے. اچھا جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتے قل ہو اللہ گھسا دیتے تھے. قل ہو اللہ پڑھو، جیسے الحمد شریف پڑھ لی، الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھے تو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. پیچھے جتنے فوجی تھے انہوں نے تو سب کچھ نہیں کہا. واپس لوٹے تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا. دو باتیں معلوم ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو پہلے آستین مت چڑھاؤ. کوئی آ کر بولے ارے تمہارے بارے میں یہ کہا، دیکھ لیتا ہوں اس کو. ارے بھائی دیکھنے سے پہلے تفتیش حال تو کر لے، اس نے کیا کہا ہے. دیکھو ان لوگوں نے ایک بات دیکھی کہ وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. وہاں اختلاف نہیں کیا انہوں نے جی. آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. دو باتیں معلوم ہیں. ایک بات تو یہ کہ بات کوئی کان تک آئے تو فوراً ایکشن مت لو، بات کو تحقیق کر لیا کرو. میں کہتا ہوں حدیث کے ٹکڑے پر اگر معاشرے میں کوئی عمل کر لے تو معاشرے کے اندر سے بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں. کوئی آ کر کے کان پھونک دیتا دیکھ لیتا ہوں بھائی تفتیش حال تو کر لے. انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جب بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے پاس ہے. دیکھیے انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، ڈائریکٹ رسول سے پوچھا. لہذا کوئی بھی مسئلہ اگر سامنے آئے شریعت کا تو دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، دیکھا جائے حدیث کیا کہتی ہے. یہ ڈائریکٹ نبی کے پاس پہنچا، نبی اس مسئلے کا حل بیان فرمائیں گے. نبی نے کہا انہیں سے جا کر پوچھو ویسا کیوں کرتے. سلو یہی شیء سمجھ والی، ویسا کیوں کرتے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص. تو انہوں نے آ کر کے پوچھا حضرت وہ جو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہم لوگوں نے تو اس وقت کچھ کہا نہیں. ہم نبی کے پاس گئے اور یہ بات نبی کے سامنے رکھی. نبی نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے. انہوں نے کیا کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ یہ سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں اللہ کی صفت سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں. آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے تھے ہمیں سورہ اخلاص سے پیار ہے، اس لیے کہ رحمان کی صفت ہے، توحید کا بیان ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر بول دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبرو ان اللہ یحبہ. دیکھیے توحید کا بیان سورہ اخلاص میں ہے. انہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے, توحید سے محبت ہے. نبی نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ اگر وہ توحید کی سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو خبر دے دو ان کو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. سورہ اخلاص سے محبت, توحید سے محبت, اللہ سے محبت کا مراد ہے. ہم لوگ بولتے رہتے ڈاکٹر صاحب بس اللہ وہ ہے نیچے آپ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, جو آپ چاہو. خطرناک بات ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت فقال جعلتني لله عبدا بل ما شاء الله وحده. رواه احمد فی مسند. اور یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ چکا ہے, سندرجی کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو, بلکہ صرف یہ کہو جو اللہ چاہے. ما شاء اللہ وحدہ, جو اللہ چاہے. اتنا ہی بولو. ہم دیکھو کتنا ملا لیتے ہیں ہم اس میں آ کر کے. تو توحید بہت غیور ہے, اس کے اندر ذرہ برابر شرکت اللہ کو گوارا نہیں ہے. جی ایک صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب انت بیس الخطیب انت قل ومن یعص اللہ ورسولہ قال ابن نمیر فقد غوی. رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لایا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیا اور کہنے لگا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یاب ہوا سیدھے راستے پر, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی, دونوں کی وار نہیں لائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب ہو, تم کتنے برے خطیب ہو. ارے یہ بولو من یعص اللہ ورسولہ, یعنی رسول اور اللہ میں فرق کرو, دونوں کو ملاؤ. یہاں کا عقیدہ یہ کہ وہی تو مصطفی عرش کا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ کو دو. یہاں کہا کہ من یعص میں نہیں کہہ سکتے, یہ بولو من یعص اللہ ورسولہ. جی یہ الگ الگ کر کے بولو, رسول الگ ہے اور اس وجہ سے توحید بہت غیور چیز ہے, اور یہ چیز جس کو حاصل ہو گئی. اچھا عجیب بات ہے, سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ میں بخش دوں گا. اور آیت نہیں, لیکن آخر میں دو ٹکڑے الگ الگ ہیں. پہلا ٹکڑا بالکل ایک جیسا ہے, لیکن دوسرا ٹکڑا بدل گیا ہے. کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اور آگے چل کر کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دیکھیں پہلا ٹکڑا وہی ہے, دوسرا ٹکڑا بدل گیا ہے, اور ایک ہی سورہ کے اندر سورہ نساء میں. تو افطرا اسم عظیمہ کے کیا مطلب؟ افطرا اسم عظیمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. یہ ہے افطرا, جھوٹ بولنا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے کوئی, اور اس بات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے, تطبیق دے دے, تو یہ ضلالت ہے. لہذا آدمی کو اپنی زبان سے بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کا شریک ہے, نہ اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے, تطبیق بھی نہیں دینی چاہیے. اس وجہ سے دونوں کی نفی کر دی گئی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. دوسری جگہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے سے عطا فرمائے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.